پھر اگلا لفظ جو کہ مجموعی طور پر 3 الفاظ ہیں، نفخ فی الصور۔ ناظرین، سور کے معنی ہے مادے کو کسی بھی صورت میں ڈالنا، مادے کو کسی بھی صورت میں کسی شکل میں تبدیل کرنا، اس سے کچھ بنانا۔ مثلا آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں مختلف پھلوں کو جو کہ مختلف صورت ہیں، تمام کے تمام پھل مادے کی ہی مختلف صورتیں ہیں، مادے کی ہی مختلف شکلیں ہیں۔ اسی طرح جتنی بھی مخلوقات آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہ تمام کی تمام مخلوقات صورت ہیں، یہ مادہ ہی مختلف صورتوں میں ڈالا گیا ہوا ہے۔ نفخ فی الصور کے معنی ہے جو صورت ہے اس میں نفع کرنا، اس میں نفع ہونا، یعنی اس میں ایسی قوت ڈالنا کہ اس میں وہ مقصد پورا کرنے کی صلاحیتیں آ جائیں جس مقصد کو پورا کرنے کے لیے اسے خلق کیا گیا۔ یعنی نفع کہتے ہیں جو جسد کو جسم میں تبدیل کر دے یا صنم کو وسن میں بدل دے۔ جسد 2 الفاظ کا مجموعہ ہے، جس اور صد۔ جس کے معنی مادی وجود کے ہیں اور صد کے معنی رکاوٹ کے ہیں۔ جسد کہتے ہیں ایسے وجود کو جو محض رکاوٹ ہو، اس سے بڑھ کر کچھ نہ ہو۔ جیسے مثال کے طور پر آپ پتھر سے، لکڑی سے یا کسی بھی شے سے کچھ وضع کرتے ہیں، کچھ بناتے ہیں جس میں کچھ بھی کرنے کی صلاحیت نہیں، یعنی صنم ہو، تو اسے عربی میں جسد کہا جائے گا۔ اور جسم بھی 2 الفاظ کا مجموعہ ہے، جس اور اسم۔ جس یا جس کے معنی آپ پہلے ہی جان چکے ہیں، جس کہتے ہیں کسی مادی وجود کو، اور اسم کے معنی ہے کچھ کرنے کی صلاحیتوں کا ہونا۔ جسم کے معنی ہے ایسا وجود جس میں کچھ کرنے کی صلاحیتیں ہوتی ہیں۔ جسد ایک صورت ہے، جب اس میں نفع کیا جائے تو وہ جسد نہیں بلکہ جسم بن جاتا ہے۔ فطرت یعنی اللہ کی ایسی خلق جو بے جان ہوتی ہے، جو کوئی نہ کوئی مادی وجود تو ہوتا ہے لیکن بظاہر وہ محض رکاوٹ ہوتا ہے۔ جیسے کہ پتھر ہی کی مثال لے لیں، اسے جسد کہا جاتا ہے۔ اللہ کے برعکس انسان کے اپنے ہی ہاتھوں سے خلق کردہ تراشیدہ ایسی شے کو عربی میں صنم کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ کی خلق کردہ ایسی شے یعنی فطرت جن اشیاء کو وجود میں لاتی ہے جن میں کچھ کرنے کی صلاحیتیں ہوتی ہیں، جیسے کہ حرکت کرنا، دیکھنا، سننا، اس پر عمل کرنا، یعنی کچھ کرنا وغیرہ، انہیں عربی میں جسم کہا جاتا ہے۔ اور اللہ کے برعکس انسان کی خلق کردہ ایسی اشیاء جن میں کچھ کرنے کی صلاحیتیں ہوتی ہیں، یعنی انسان کے اپنے ہی ہاتھوں سے وضع کردہ ایسی مخلوقات جن میں کچھ کرنے کی صلاحیتیں ہوتی ہیں، جیسے کہ آج طرح طرح کی مشینیں وغیرہ ہیں، انہیں عربی میں جسم نہیں بلکہ وسن اور اس کی جمع اوسان کہا جاتا ہے۔ ناظرین، نفخ فی الصور یہ ہے کہ ایک وقت تھا جب انسان اپنے ہی ہاتھوں سے صورتیں خلق کرتے تھے، یعنی پتھروں سے صنم وغیرہ تراشتے تھے، لکڑی سے صنم وغیرہ تراشتے، لوہے، لکڑی اور مٹی وغیرہ سے مختلف صورتیں خلق کرتے جن کا مقصد اپنی حاجات کو پورا کرنا ہوتا، جن میں اصنام یعنی بت اور باقی ضرورت کی اشیاء ہوتی، لیکن ان میں نفع کرنے کی صلاحیت انسان میں نہیں تھی۔ یعنی انسان میں ایسی صلاحیتیں نہیں تھی کہ وہ اپنے ہی ہاتھوں سے خلق کردہ صورتوں میں جان ڈال سکے، انہیں اس قابل بنا سکے کہ ان میں نفع و نقصان پہنچانے کی صلاحیتیں آ جائیں، وہ نفع و نقصان پہنچانے کی اہل ہو جائیں۔ یہی اللہ سبحانہ تعالی نے کہا تھا کہ جب نفخ فی الصور ہوگا، یعنی ایک وقت آئے گا جب انسان اپنے ہی ہاتھوں سے خلق کردہ صورتوں کو صنم سے وزن بنانے کی صلاحیت حاصل کر لیں گے۔ یہ جو سورہ بھی خلق کریں گے اس میں جان ڈالیں، یعنی اس میں کرنے کی صلاحیتیں ڈال دیں گے، ان میں نفع و نقصان پہنچانے کی صلاحیتیں ڈال دیں گے۔ کیا آج انسان صورتیں خلق کر کے ان میں نفع نہیں کر رہے؟ ایک وقت تھا جب انسان اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی حاجات کو پورا کرنے کے لیے مختلف اشیاء خلق کرتے تھے، ان میں سے کچھ اشیاء سے تو اپنی ضروریات کو پورا کرتے تھے، اور جہاں وہ خود کو اللہ کا محتاج سمجھتے تو اس مقصد کے لیے بھی وہ اپنے ہی ہاتھوں سے صورتیں خلق کرتے اور ان کے سامنے گڑ گڑاتے، ان سے اپنی حاجات کے لیے مناجات کرتے جو کہ اصنام یعنی بت تھے۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ انسان کو نفخ فی الصور کی صلاحیتیں بھی حاصل ہو گئیں۔ نہ صرف انسان سورہ خلق کرتا ہے بلکہ ان میں نفع بھی کر رہا ہے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک پنکھا عربی میں ایک سورہ ہے جو انسان کی خلق کرتا ہے، انسان اسے ملائکہ کے ساتھ منسلک کرتا ہے جسے بجلی کا نام دیا جاتا ہے، بٹن دباتا ہے تو یہ بٹن دبانا کیا ہے؟ بٹن دبانا نفخ فی الصور ہوتا ہے۔ وہ جو سورہ ہے، جو سور ہے یعنی جو سورہ ہے پنکھا، اس میں نفخ کرتا ہے، اس میں جان ڈالتا ہے۔
یعنی سورہ میں جان آ جاتی ہے، وہ سورہ انسان کو نفع و نقصان پہنچانا شروع کر دیتی ہے۔ ناظرین، اسی طرح آپ کسی بھی مشین کی مثال لے سکتے ہیں۔ پہلے انسان کوئی بھی ایک مشین جو کہ ایک سورہ ہے وہ خلق کرتا ہے، پھر جب اسے آن کرتا ہے یعنی اس میں نفع کرتا ہے تو مشین انسان کو نفع و نقصان پہنچانا شروع کر دیتی ہے، مخلوقات کو صبر کرنا شروع کر دیتی ہے، یعنی وہ آگے مزید سورہ خلق کرنا شروع کر دیتی ہے۔ ناظرین، یہ جان لیں کہ اس کے برعکس آج تک نفخ فی الصور کے جو معنی کیے جاتے رہے ان کا حقیقت کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے، وہ محض دیو مالائی قصے و کہانیاں ہیں جو ملاؤں کی خود ساختہ گڑی ہوئی ہیں، جنہیں یہ لوگ آج تک اللہ سے منسوب کرتے رہے کہ اسرافیل ایک فرشتہ ہے، وہ اپنے منہ میں سور لے کر اس انتظار میں کھڑا ہے کہ اسے کب اجازت دی جائے کہ وہ اس میں پھونک مارے، اور سور ایک سینگ کا خول ہے جس میں سورا ہے، جب اس میں پھونک مارے گا تو جیسے باجا بجایا جاتا ہے یا باجا بجتا ہے ایسے ہی آواز آئے گی۔ نفخ فی الصور کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قرآن میں بعض مقامات پر خود ہی اس کی وضاحت کر دی، اس کو بالکل کھول کر واضح کر دیا۔ سب سے پہلے تو سور کیا ہے اسے جان لیں کہ اس بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قرآن میں بشر کی تخلیق یعنی آپ کی تخلیق کے جو مراحل بیان کیے ان میں سے ایک اس بشر کو یعنی آپ کو صبر کرنا، یعنی یہ بشر جو کہ آپ ہیں، آپ ایک سورہ ہیں، اس سے صبر کرنا۔ جب صبر یعنی سورہ مکمل ہو جاتی ہے اس کے بعد اللہ اس میں نفخہ کرتا ہے، جیسے کہ آپ آیات کو اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 6 میں اللہ سبحانہ وتعالی کا کہنا ہے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، ہوا ہی وہ ذات ہے جو تمہیں صبر کر رہی ہے ارحام میں جیسے اس کا قانون ہے، یعنی ماؤں کے پیٹوں میں کیسے صبر کر رہی ہے، کیسے تمہیں سورہ کر رہی ہے، جیسے کہ اس کا قانون ہے، جیسے اس نے قانون بنا دیا۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ بات واضح کر دی کہ تمہیں ارحام میں صبر کیا جاتا ہے، یعنی تم بشر جو کہ ایک سورہ ہو، جیسے باقی مخلوقات سورہ ہیں، تمہیں صبر کیا جاتا ہے ارحام میں۔ اور پھر سورہ سجدہ کی آیت نمبر 9 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا کہا وہ بھی اس وقت آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 9 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون، پھر اسے صبر کرنا مکمل کیا اور نفع کیا اس میں اپنی روح سے، اور کر دیا تمہارے لیے سننا اور دیکھنا، اور جو سنتے اور دیکھتے ہو اسے سمجھنا، اور انتہائی کم ہیں جو اس مقصد کے لیے دیکھنے، سننے اور سمجھنے کی صلاحیتوں کا استعمال کر رہے ہیں جس مقصد کے لیے تمہیں یہ صلاحیتیں دیں۔ ناظرین، قرآن میں ایسی اور بھی بہت سی آیات ہیں، لیکن یہ آیات بالکل واضح ہیں جن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں ماؤں کے پیٹوں میں صبر کیا جاتا ہے جیسے اس کا قانون ہے، اور جب صبر کرنا مکمل کر لیا جاتا ہے یعنی جب ماں کے پیٹ میں بشر جو کہ سورہ ہے اس کی تخلیق مکمل ہو جاتی ہے تب نفخ فیہ کیا جاتا ہے، یعنی تب اس میں نفخ کیا جاتا ہے جس سے اس میں جان آ جاتی ہے۔ وہ سننے والا، دیکھنے والا، اور جو سنتا اور دیکھتا ہے وہ سمجھنے کی صلاحیت رکھنے والا ہو جاتا ہے، کچھ کرنے والا ہو جاتا ہے، نفع اور نقصان پہنچانے کی صلاحیتیں رکھنے والا بن جاتا ہے۔ اب ناظرین، آپ سے سوال ہے کہ آج کون نہیں جانتا کہ ماں کے پیٹ میں بچے کی تخلیق کیسے ہوتی ہے اور اس میں نفع کرنا کیا ہے؟ پہلے 4 مہینے میں ماں کے پیٹ میں بشر صبر کیا جاتا ہے اور 4 مہینے میں بچہ بالکل مکمل ہو جاتا ہے، لیکن اس میں کوئی جان نہیں ہوتی، وہ جسد ہوتا ہے۔ 4 ماہ کے بعد اس میں جب نفخ کیا جاتا ہے تو وہ جسد سے جسم میں تبدیل ہو جاتا ہے، اس میں جان آ جاتی ہے۔ نفخ فی الصور کو سمجھنے کے لیے اس سے بہتر رہنمائی ہو ہی نہیں سکتی اور نہ ہی کوئی اس کا رد کر سکتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں 4 مہینے تک بچہ مکمل ہو جاتا ہے، اور جب اس میں نفخ کیا جاتا ہے تو 4 مہینے کے بعد اس کے اندر سننے کی، دیکھنے کی، جو وہ سنتا اور دیکھتا ہے اس کو سمجھنے کی صلاحیتیں جو ہیں وہ ڈیولپ ہوتی ہیں، وہ خلق ہوتی ہیں، وہ آتی ہیں۔ کیسے؟ نفع کرنے سے۔ یہ ہے نفع کرنا۔ ناظرین، جیسے 4 مہینے تک ماں کے پیٹ میں بچہ بغیر نفع کے ہوتا ہے
تو وہ جسد ہوتا ہے۔ جسد یعنی وہ مادے کی ایک صورت میں ڈالی گئی محض ایک رکاوٹ ہوتی ہے، جہاں رکھ دے وہاں سے ہلائے بغیر ہل نہیں سکتی۔ اللہ کی بغیر نفخہ فی الصور سورہ جسد کہلاتی ہے، اور اللہ کے برعکس انسان کی خلق کردہ بغیر نفخہ فی الصور سورہ جسد نہیں بلکہ صنم کہلاتی ہے۔ اور اللہ کی سورہ میں جب اللہ نفخہ کرتا ہے یا نفخہ کرتا ہے، یعنی جب اللہ نفخہ فی الصور کرتا ہے تو وہ جسد سے جسم بن جاتی ہے، اور اللہ کے برعکس انسان جب نفخہ فی الصور کرتا ہے تو وہ جسم نہیں بلکہ صنم سے وثن بن جاتی ہے۔ ایک وقت تھا جب انسان سورہ تو خلق کرتے تھے لیکن اس میں نفخہ نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ نے کہا تھا کہ اللہ کا وہ وعدہ جب آئے گا تب انسان نفخہ فی الصور کریں گے، یعنی جو بھی خلق کریں گے ان میں نفخہ بھی کریں گے، اوسان خلق کریں گے۔ انسانوں کے اپنے ہی ہاتھوں سے خلق کردہ مخلوقات انہیں نفع و نقصان پہنچائیں گی، ان کے سائیڈ ایفیکٹس ہوں گے۔ ان کے سائیڈ ایفیکٹ سے زمین و آسمانوں یعنی زمین اور اس کے گرد گیسوں کی 7 تہوں میں کچھ بھی محفوظ نہیں رہے گا، سب کچھ درہم برہم ہو جائے گا، فساد عظیم ہو جائے گا۔ اور ناظرین، آج آپ اسی وقت میں موجود ہیں، آج آپ یہ سب اپنی آنکھوں سے ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ نہ صرف آج آپ یہ سب اپنی آنکھوں سے ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں بلکہ آج آپ خود بھی یہی سب کر رہے ہیں۔